قال الله تبارك وتعالى ومقاما آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى ومقاما آخر كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی ذوق شوق کے ساتھ ہر ساتھی درود شریف پڑھے، زور سے پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی. جن ساتھیوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ قریب قریب آ جائیں، قریب آ جائیں. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز نیت ہوا کرتی ہے. میری نیت بھی یہی ہونی چاہیے اور آپ کی نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم عمل کی نیت سے سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. میں کوئی لچھے دار بیان نہیں کر سکتا، نہ میں کوئی خطیب ہوں، نہ میں مقرر ہوں، نہ میں واعظ ہوں. تو اس لیے چند باتیں جو میں عرض کروں گا وہ نیت یہی ہو، آپ کی بھی میری بھی، کہ ہم عمل کی نیت سے کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یقیناً اللہ نے ہمیں آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا اور اتنے بڑے بڑے تحفے دیے ہیں. یقین جانے اللہ تعالی میرا بھی خاتمہ ایمان پر کرے اور آپ کا بھی خاتمہ ایمان پہ کرے. ہماری قبر اچھی کرے، آخرت اچھی کرے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی سرخرو کرے. اللہ نے ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں. دیکھو، یہی نیت والی نعمت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کہ دیکھو، اور تو بہت بڑے بڑے انعام ہیں. عام طور پر دنیا میں یہ ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے اس کو اجرت دی جاتی ہے، جو کام نہیں کرتا اس کو اجرت نہیں دی جاتی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کی فائل کو مٹایا نہیں جاتا، باقی رکھا جاتا ہے.
ضمانت تو ہو جاتی ہے لیکن فائل محفوظ رہتی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا انعام عطا کیا؟ اللہ نے دو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ ایک پہلی نعمت یہ ہے کہ نیت ہے، انسان کچھ کرتا نہیں ہے، رب تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، اس لیے کہ یہ دین مولوی کا دین نہیں، یہ ملا کا دین نہیں ہے، یہ اسلام اور قرآن مولوی اور ملا کا نہیں ہے۔ رب نے اسلام کو آسان بنایا، دین کو فطرت بنایا، اس لیے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو ہے ان کے والدین ان کو یہودی اور نصرانی بنا دیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ذرا توجہ کرنا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں اس کو مثال سے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ دیکھو، ایک آدمی چلتا ہے اور چلتا کس طرف ہے؟ مسجد کی طرف چلتا ہے، اور وہ نیت یہ کرتا ہے جب میں مسجد میں جاؤں گا تو نماز کو دیر ہوگی تو میں وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھوں گا، نماز کو دیر ہوگی میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا۔ وہ مسجد کی طرف چلتا ہے کہ جناب والا اگر کوئی چیز راستے کے اندر کوئی چیز ہوگی، رکاوٹ ہوگی تو میں اس کو ہٹا لوں گا، اور وہاں پر میں دیکھوں گا کوئی مسافر تو نہیں آیا ہوا۔ مسافر آیا ہوا ہوگا تو میں اس سے پوچھوں گا، اگر کوئی مریض ہوگا تو میں اس کی عیادت کروں گا، اور اگر کوئی بھی جناب والا وہاں ضرورت مند ہوگا میں اس کی ضرورت پوری کروں گا، اور اگر جنازے کا اعلان ہوگا تو میں جنازہ بھی پڑھوں گا۔ دیکھو، حالانکہ محلے کی مسجد ہے، اس کو معلوم ہے کہ جنازے کا اعلان نہیں ہوگا اور نہ ہی وہاں کوئی جنازہ ہوگا، لیکن وہ نیت کر کے چل پڑتا ہے۔ توجہ کرنا، اب وہ قدم رکھ لیتا ہے اور باہر اور مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس سے میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دین بہت آسان ہے، ہم نے مشکل بنا دیا ہے اور مولویوں کے سر تھوپ دیا ہے کہ انہوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ نہیں، دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ دیکھو، جب وہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور وہ جب مسجد میں پہنچتا ہے دیکھتا کیا ہے؟ پہلی رکعت بھی ہو چکی ہے، قرآن کی تلاوت کی بات تو دوسری ہے، اور جناب والا وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ امام تو جو ہے دوسری رکعت بھی پڑھ چکا ہے، وہاں کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کی بات تو دور کی ہے کہ وہاں دیکھتا ہے کہ امام تیسری رکعت بھی پڑھ چکا ہے، چوتھی رکعت بھی پڑھ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جب وہ دیکھتا ہے کہ جو امام ہے وہ تو پھر بالکل سلام پھیرنے کے قریب ہے اور وہ تشہد میں بیٹھ جاتا ہے امام کے ساتھ، امام سلام پھیر لیتا ہے، پھر وہ مسبوق کی حالت میں 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ لیکن توجہ کرنا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کہ دیکھو، جب اس نے نیت کی تھی اتنی چیزوں کی، میں نے جو چیزیں گنوائی ہیں 14 چیزوں کی نیت کی کہ میں جو ہے جناب والا قرآن کی تلاوت بھی کروں گا، میں جو ہے نفل بھی پڑھوں گا، میں جنازے کی نماز کا اعلان ہوگا تو وہ بھی میں جنازے کی نماز بھی پڑھوں گا، اور اگر وہاں پر کوئی مسافر ہوگا تو میں اس سے بھی پوچھوں گا، اگر مریض ہوگا اس کی عیادت بھی کروں گا۔ بالآخر وہ 14 چیزوں کی نیت کر کے چل پڑتا ہے۔ توجہ کرنا، وہ قدم اٹھاتا ہے، جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے دیکھتا کیا ہے؟ امام تو سلام پھیرنے کے قریب ہے۔ یاد رکھو، جب اس نے پہلا قدم اٹھایا ہے گھر سے نکلتے ہی اللہ نے 14 چیزوں کا ثواب اس کو عطا کر دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو 14 چیزوں کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی قسمت میں علماء کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، آپ کی قسمت میں دین کا مسئلہ سمجھنا نہیں ہے، تو اس لیے معلوم نہیں ہے کہ نیکیاں کیسے کمانی ہے، ورنہ نیکیاں کمانا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ توجہ کرنا، حالانکہ اس نے کوئی کام نہیں کیا، دنیا کا اصول تو یہ ہے، دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ جو پڑھتا
کرتا ہے جو ترقی کرتا ہے اس کو انعام ملتا ہے، جو ترقی کرتا ہے اس کو جو ہے درجات ملتے ہیں، جو ترقی کرتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو پڑھ کر محنت کرتا ہے، پھر اس کو محنت کا ثمر اور نتیجہ ملتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، یہ میرے حبیب کا امتی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ مسجد کی طرف آنے والا ہے، یہ میرے سامنے سر سجدہ پہ رکھنے والا ہے۔ اس لیے جب یہ گھر سے چلتا ہے 14 چیزوں کی نیتیں کر کے چلتا ہے، رب تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھو انسان خوشبو لگاتا ہے، توجہ کرنا میرے بھائیو، انسان خوشبو لگاتا ہے، حالانکہ خوشبو لگانا تو ویسے انسان کی ضرورت ہے کہ اس کو راحت پہنچے، لیکن خوشبو لگاتے وقت وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں خوشبو اس لیے لگا رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ بیٹھے گا اس کو راحت پہنچے گی، میں خوشبو اس لیے لگا رہا ہوں کہ عام بندے خوش ہوں گے، میں خوشبو اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ لوگ تکلیف سے بچ جائے، میں خوشبو اس لیے لگا رہا ہوں۔ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، کرامن کاتبین ساتھ ہوتے ہیں، نیکی لکھنے والے بھی ساتھ ہوتے ہیں اور بدی لکھنے والے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے خوشبو لگاتا ہے کہ جناب والا میں خوشبو اس لیے لگاتا ہوں تاکہ فرشتوں کو بھی راحت پہنچے، خوشبو اس لیے لگاتا ہوں تاکہ سنت بھی ہے، خوشبو اس لیے لگاتا ہوں قرآن کی تلاوت کروں گا تو ثواب زیادہ ہوگا، خوشبو اس لیے لگاتا ہوں کہ میں نے جناب والا مسجد میں جانا ہے تو ثواب ہوگا، خوشبو اس لیے لگاتا ہوں میں نے نیک کام کرنے ہیں تو ثواب دگنا ہوگا۔ وہ تمام چیزوں کی نیت کر کے خوشبو لگاتا ہے۔ توجہ کرنا، ابھی اس نے خوشبو لگائی ہی نہیں ہے، خوشبو لگانے کا ارادہ کیا ہے، 7 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں 7 چیزوں کا ثواب اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ صرف یہ نہیں ہے، دیکھو میرے بھائیوں میرے دوستو، دیکھو کوئی کام کرنا نہیں پڑتا، نیکی کرنی نہیں پڑتی، رب نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ رب کتنا مہربان ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں بات سمجھنا ہے میرے بھائیوں میرے دوستو۔ رب تعالیٰ تو کتنے مہربان ہے، رب تعالیٰ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرا بندہ میرے پاس آتا ہے یا نہیں آتا۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اتنا دین تو اتنا آسان ہے، ایک آدمی سے گناہ ہوتے رہے، گناہ ہوتے رہے، گناہ ہوتے رہے، اور اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ میں ظہر کے وقت تک زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا، اس کے دل میں خیال آیا معلوم نہیں مجھے عصر کی نماز بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، معلوم نہیں کل شام کو میری قبر تیار ہو۔ جو تو کپڑا خریدنے بازار کو جاتا ہے، تو رش میں اور ہجوم میں لوگوں کو دیکھتا ہے، شادی کے لیے کپڑا خرید رہے ہوتے، ایک دکان سے کپڑا خرید رہے ہوتے، توجہ کرنا وہ کپڑا دکان پہ بیٹھ کر وہ خرید رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں یہ جس دکان سے کپڑا شادی کے لیے خرید رہا ہے اسی دکان پہ اس کا کفن کا کپڑا آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بازار میں اور چیزیں خرید رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ تو جو ہے بچوں کے لیے جوتے خرید رہا ہے، یہ تو جناب بچوں کے لیے جو ہے سامان خرید رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بازار میں اس کے کفن کا کپڑا آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، معلوم نہیں مجھ سمیت آپ میں سے کتنوں کے کپڑے بن چکے ہیں، کتنوں کے کپڑے بازار میں آ چکے ہیں۔ جو کپڑا ہم نے پہننا ہے یہ اور بات ہے کہ وہ کفن کا کپڑا تو آ چکا ہے، تقوی کا لباس نہیں آیا ہمارے جسم پر۔ دیکھو وہ پانی تو آ چکا ہے جس سے ہمیں غسل دینا ہے، لیکن کاش کہ ہم نے غسل توبہ بھی کر لی ہوتی، اور کاش کہ ہم غسل توبہ کر چکے ہوتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو نیت ہے، انسان نیت کرتا ہے تو یاد رکھیں میرے بھائیوں میرے دوستو، نیت کیسا عمل ہے، جو بات میں نے شروع کی ہے تاکہ اس کو میں آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں۔ نیت کیسا عمل ہے، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے دریا پار کرنا ہے، اور وہاں جو ہے دریا پار کر کے وہاں جانا ہے، اور وہاں جا کر ایک کام ہے، اور دریا اس وقت جو ہے طغیانی کے اندر ہے، کوئی کشتی
کشتی نہیں چل رہی، مجھے دریا پار کرا دے۔ اس نے کہا، بزرگ نے کہا، میں دریا کیسے پار کرا دوں؟ میں تو دریا پار نہیں کراتا اور نہ کرا سکتا ہوں، آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ دریا پار کرا سکتے ہیں، اور اس وقت کشتی بھی نہیں چل رہی، اب مجھے مجبوری ہے، میں نے جانا بھی ضروری ہے، مہربانی کریں آپ جو ہے مجھے دریا پار کرا دیں۔ پہلے تو بزرگ کہتے رہے کہ نہیں، میں دریا پار نہیں کرا سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب اس نے زیادہ منتیں کی تو بزرگ نے کہا اچھا تھوڑا سا آگے چل اور وہاں جا کر فلاں جگہ پر درخت ہے، اس کے قریب کھڑا ہو جا اور دریا کو خطاب کر کے اور دریا کو خطاب کر کے کیا کہنا ہے؟ اس کو خطاب کر کے کہنا ہے کہ تجھے فلاں بزرگ کہتا ہے تو راستہ دے دے، دریا کو کہہ دے تو راستہ دے دے۔ وہ شخص کہتا ہے، توجہ کرنا، الفاظ سننا، وہ شخص کہتا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، وہ شخص کہتا ہے جس نے کبھی پانی نہیں پیا، وہ شخص کہتا ہے جو کبھی بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، وہ آدمی وہاں پر جاتا ہے اور خطاب کر کے دریا کو کہتا ہے، اے دریا، تجھے وہ شخص کہتا ہے، جو شخص جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، وہ کہتا ہے جس نے پانی نہیں پیا، وہ کہتا ہے جو بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، اور وہ تجھے حکم دے رہا ہے، اے دریا مجھے راستہ دے دے۔ دریا کا پہلا پانی رک گیا، اور رک جانے کے بعد دوسرا پانی آگے چلا گیا، اب راستہ بن گیا، اور وہ شخص دوبارہ واپس آیا، اور پھر دوبارہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد واپس آتا ہے، دریا کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور دریا کو دوبارہ کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، جس نے کبھی پانی نہیں پیا، جو کبھی بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، وہ شخص کہتا ہے کہ تو مجھے راستہ دے دے۔ دریا نے دوبارہ راستہ دیا اور پانی پچھلا رک گیا، آگے چلا گیا، راستہ بن گیا، اور راستہ بننے کے بعد اس نے دیکھا کہ واقعی جو ہے دریا نے راستہ دے دیا، اور وہ واپس آ گیا اور اس بزرگ کے پاس آ گیا۔ یہاں پر ایک بات ضرور عرض کر دوں، اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اولیاء کی کرامت کو ہم مانتے ہیں۔ جو اولیاء کو کرامت کو نہیں مانتا، میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو نبی کے معجزے کو نہیں مانتا، میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ توجہ کرنا، لیکن کرامت کا تعلق جو ہے وہ ولی کے ساتھ بھی ہے۔ کرامت کا اصل تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ چاہے تو کرامت دکھا دے، اللہ چاہے تو ولی کے ہاتھ پہ کرامت نہ دکھائے، اللہ چاہے تو نبی سے معجزہ صادر کرا دے، اللہ نہ چاہے تو نہ کرائے۔ دیکھو وہی حضرت عمر ہیں جو کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، تو وہ جو ہے ہوا اور فضا حضرت عمر کی آواز کو لے کر وہاں کتنے میل سنا دیتی ہے، اور ساریہ جو ہے جبل کی طرف ہو جاتا ہے، پہاڑ کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہی عمر جو ہے آگے کھڑا ہے، مصلے پہ کھڑا ہے، قاتل پیچھے کھڑا ہے چھرا بغل میں لے کر، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے پیچھے قاتل کھڑا ہے یا نہیں کھڑا۔ اگر معلوم ہوتا تو اس کا مطلب ہے خودکشی کر رہے ہیں، نہیں معلوم نہیں ہے، تو وہی آواز جو حضرت عمر کی ادھر پہنچ رہی ہے وہی آواز ادھر نہیں پہنچ رہی۔ توجہ کرنا، کرامات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اولیاء کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے۔ کرامات کہتے ہیں خرق عادت کو، خرق عادت کہتے ہیں عادت کے خلاف کو، عادت کا خلاف جب نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، عادت کے خلاف جب ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا واپس آ گیا، واقعہ یاد ہے نہیں ہے؟ جو میں واقعہ سنا رہا تھا میں بات اسی طرف لے جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جناب والا مجھے ایک بات سمجھ نہ آئی کہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ کی کرامت ہے، کرامت کی وجہ سے کرامت ظاہر ہوئی ہے، دریا نے راستہ دے دیا ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہ آئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے جو تجھے سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں آپ تو کھانا بھی کھا رہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کھانا کھائے بغیر زندہ رہ جائے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پانی پیے بغیر زندہ رہ جائے۔ آپ کے تو بچے بھی ہیں، آپ کی تو بیوی بھی ہے، آپ تو کھانا بھی کھا رہے، آپ تو پانی بھی پی رہے، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جاؤ وہاں جا کر کھڑے ہو کر کہو
اے دریا، وہ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، وہ شخص کہتا ہے جس نے پانی نہیں پیا، تو پھر کیا بات ہے کہ آپ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے بات یہ تو سمجھ آ گئی، آپ کی کرامت ہے، دریا نے راستہ دے دیا، میں نے وہاں گیا ہوں، ضرورت پوری کر لی ہے، دوبارہ دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا ہوں، اتنی بات تو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن اگلی بات سمجھ نہیں آتی۔ کیا بات ہے کہ آپ تو پانی تو پی رہے، آپ تو کھانا تو کھا رہے، آپ ایک انسان ہے، انسان کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، تقاضا بشریت کے مطابق جو ہے وہ بیوی بچوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ اس بزرگ نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی ہے کہ میں نے کبھی بھی زندگی بھر اپنی ذات کے لیے کھانا نہیں کھایا، بلکہ جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوں پہلے نیت کر لیتا ہوں، اور نیت کرنے کے بعد کھانا کھاتا ہوں کہ اے رب میں تیری عبادت کی وجہ سے کھانا کھاتا ہوں، طاقت آئے گی تو تیری عبادت کروں گا، میں پانی اس لیے پیتا ہوں، طاقت آئے گی تو جو ہے میں تیری عبادت کروں گا، میں رات کو سوتا اس لیے ہوں، تیرا حکم ہے اور آرام کرنے کا حکم تو نے دیا ہے، اس لیے میں آرام کرتا ہوں، تو میرا سونا بھی عبادت ہے، کھانا کھانا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کے پاس جانا بھی عبادت ہے، اس لیے کوئی کام بھی میں جو ہے رب کے لیے کرتا ہوں، رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس لیے میرا کھانا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، پانی پینا بھی عبادت ہے۔ اس لیے دین تو بہت آسان ہے، دین تو بہت آسان ہے، توجہ کرنا، دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، ہم ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس لیے کھانا کھانا بھی عبادت ہے، پانی پینا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ کھیتی کرنا بھی عبادت ہے، زراعت کرنا بھی عبادت ہے، تجارت کرنا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت بن جائے گا، کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ بس تھوڑا سا نیت کو تبدیل کرنا ہے کہ جب آپ بچے کو اٹھانے لگے، بچے کو پیار کرنے لگے، تو اس وقت فوراً رک جائیں اور دل میں یہ خیال آئے کہ میں بچے کو اس لیے پیار کر رہا ہوں، میرے محمد نے بھی بچوں کو پیار کیا ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، میں بچے کو اس لیے پیار کرتا ہوں، میرا محمد بھی بچے کو پیار کرتا ہے، تو یقیناً آپ اپنے بیٹے سے پیار تو ویسے بھی کرتے ہوگے، اپنے بیٹے کو ویسے بھی اٹھاتے ہوگے، لیکن جب دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں اس لیے پیار کرتا ہوں، میرا آقا بھی پیار کرتا ہے، تو یقینی طور پر ثواب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ جو ہے نیت کر لی کہ میں اس لیے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، میرے آقا نے بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میرے آقا جب گھر میں جاتے ہیں، ایک صحابی آتا ہے، صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ گھر میں کیسے جاتے ہیں؟ توجہ کرنا، میرے آقا کہہ سکتے تھے میں گھر میں ایسے آتا ہوں کہ جناب والا، کیونکہ میں تو اچھے اخلاق والا ہوں، کائنات تو میرے لیے بنائی گئی ہے، میں تو جو ہے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جاؤ جا کر کنڈا کھٹکھٹاؤ، اپنی اماں سے پوچھو میں گھر میں کیسے آتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، وہ صحابی جاتا ہے، کنڈا کھٹکھٹاتا ہے، آپ پوچھتا ہے اماں ہمارے آقا گھر میں کیسے آتے ہیں اور کیسے جناب گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ تو اماں نے کہا جب تمہارے آقا گھر میں آتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے کھل چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ایک بات ابھی میں پہلی بات ختم کی ہے کہ پہلا انعام نیت ہے، کیونکہ بات چل رہی تھی کہ جب آپ بیان سنیں تو نیت عمل کی کریں کہ ہم نے سن کر عمل کرنا ہے، تب یہاں پر بیٹھنے کا فائدہ بھی ہوگا اور عمل کی نیت سے سنیں گے تو ثواب بھی ہوگا بیٹھنے کا۔ اور یقیناً شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے تو اس میں اور جہاں پر میرے کہنے کا ثواب ہوگا آپ کے سننے کا بھی ثواب ہوگا، کیونکہ جس طرح انسان نیت کرتا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے، جو انسان نیت کرے گا ویسے ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں جو بات ایک عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ثواب مل گیا خود بخود، حتیٰ کہ سونے کا ثواب بھی۔ اور یہاں پر ایک بات مزے کی عرض کر دوں، ایک بات اور عرض کر دوں، دیکھو
توجہ کرنا، جب آپ صبح کو اٹھیں، دیکھو جب میں نے ایک بات کی ہے کہ مسجد کے اندر آنے لگے تو نیت کر لیں۔ 14 چیزوں کی نیتیں گنوائی ہیں، 14 نہ یاد رہیں، 4-5 یاد رہ جائیں۔ میں نے خوشبو کے موقع پر 7 چیزوں کی نیت گنوائی ہے، 7 یاد نہ ہو، 2-3 یاد رہ جائیں۔ لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اس سے بھی آسان، وہ یہ ہے کہ آپ صبح اٹھیں تو ایک چیز کی نیت کر لیں۔ وہ کیا ہے کہ اے اللہ، جو خیر کی اور جو نیکی کی نیت ہو سکتی ہے، اور جس کام کے بدلے میں جو نیکی مل سکتی ہے، جو ثواب مل سکتا ہے، وہ سب مجھے عطا فرما۔ تو اس لیے آپ جو قدم اٹھائیں گے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جب آپ کھیتی باڑی کرنے لگ جائیں تو بھی نیت کریں کہ اے اللہ، تیرا حکم ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ دیکھو جب ہم سب اللہ پر چھوڑیں گے، لوگ بعض وظیفے پوچھتے ہیں، ہم سے وظیفے پوچھتے ہیں کہ جناب رزق کی تنگی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں رزق کشادہ ہو جائے، اور اس سے وظیفہ پوچھتے ہیں جو خود پیسوں کا طالب ہے۔ اللہ معاف کرے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ آپ سے 1000-1500 روپے لے لے اور اس سے وظیفہ پوچھنے پیسے مل جائے۔ اس کو اگر یہ پتا ہوتا تو وہ خود نال وظیفہ کر کے پیسے لے لیتا، تجھ سے 1000 کیوں لے رہا ہے؟ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تجھ سے 1000 روپے لینے کی تمنا کر رہا ہے اور دل میں سوچ رہا ہے کہ مجھے 1000 روپے دے دے، 1000 روپے، اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ وظیفہ دے دے مجھے 10,000 مل جائے، تو وہ 10,000 خود کیوں نہیں لیتا؟ تجھ سے تو 1000 لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہت سے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ آپ وظیفہ بتا دیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے بہت بڑا وظیفہ بتایا ہے کہ کیا کہ عمل نہیں ہے پھر بھی نیکی ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی نیکی ہے۔ گھر میں جائیں گے عمل نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے میں گھر میں اس انداز سے جانا چاہتا ہوں جس طرح میرا آقا کیا تھا۔ اسے یاد رکھیے، سورج کے نور میں اتنا نور نہیں، چاند کی روشنی میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنی محمد الرسول اللہ کی ایک ادا میں روشنی ہے۔ آقا کی ایک سنت میں اتنا نور ہے جس کے سامنے سورج بھی بے نور ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، روئے زمین پر کوئی بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے، خیرات دی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں سب کے سب میرے آقا محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے، صدقہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا تو وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو وہ ہے جب آپ کھڑے ہیں نماز کے اندر، دل میں خیال آیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے، قبلے کی طرف، قبلہ جو ہے بیت المقدس ہے، منہ کر کے نماز پڑھ رہے، دل میں خیال آتا ہے، میرے آقا کے دل میں ایک تصور آتا ہے، توجہ کرنا، خیال یہ آتا ہے کہ قبلہ میرا بیت المقدس نہ ہوتا، کاش کہ میرا قبلہ جو ہے، میرا قبلہ بیت المقدس نہ ہوتا، بیت اللہ ہوتا، رب تعالیٰ خانہ کعبہ کی طرف حکم کرتے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، رب نے حکم کر دیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اس لیے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ توجہ کرنا، دل میں خیال آیا، اللہ نے کہا جبرائیل، توجہ کرنا، جبرائیل یا رب جلیل کیا بات ہے، میرے حبیب کے دل میں خیال آ گیا ہے، میرے حبیب کے دل میں خیال آ گیا ہے، کیا خیال آیا ہے کہ میں جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھوں، بلکہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھوں، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، اس لیے دل میں خیال آ گیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ جبرائیل نے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ ابھی جاؤ، جبرائیل نے
کہا کیا محمد نماز ختم کر لے پھر جاؤں؟ کیا آپ کے حبیب نماز ختم کر لے پھر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں نماز ختم نہ کریں، پہلے چلے جاؤ، ابھی نماز کے اندر خیال آیا ہے، سلام نہ پھیریں، ابھی چلے جاؤ اور حکم میرا نازل کر دو اور بتا دو کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اے محمد، اے حبیب، آپ کے دل میں خیال آیا ہے، نماز میں خیال آیا ہے کہ قبلہ وہ نہ ہونا چاہیے بلکہ قبلہ تو خانہ کعبہ ہونا چاہیے، اس لیے دل میں خیال آیا ہے، جاؤ میں نے قبلے کے حکم کو تبدیل کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں ایسے آتا ہوں، معلوم ہوتا ہے، اماں کہتی ہے کہ ہم تمہارے آقا گھر میں ایسے آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے کھل چکے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم جمع مردی نہیں، جب تک بیوی ہم سے ڈرے نہ، جب بچے کانپے نہ، جناب خان صاحب آ گیا ہے، جناب لغاری صاحب آ گئے، جناب چودھری صاحب آ گئے، جناب میاں آ گیا ہے۔ میرے بھائیو، بچے بھی ڈر رہے ہیں، بیوی بھی ڈر رہی ہے، کانپ رہی ہے، کہیں جو ہے نمک تیز نہ ہو جائے، نمک تیز ہو گیا تو جو ہے میاں میرا مجھے مارے گا، غصے ہوگا، اس لیے بڑا غصے والا ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، میرے دوستو، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تھکا ہوا گیا اور بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی، میں نے گھر میں قدم رکھا، کھانا سامنے رکھا گیا، کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا، میں نے کھانا چاہا لیکن میں کھا نہیں سکا کیونکہ نمک زیادہ تھا۔ میں نے کہا میں بیوی کو کچھ سناؤں اور کچھ بات کروں، لیکن میں نے کہا یہ رب کی بندی ہے، میں نے جو ہے درگزر کر دیا، اللہ کی بندی سمجھ کر درگزر کر دیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے، قرآن سفارش کرتا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے نرمی کرو، میری بندیوں سے نرمی کرو۔ اپنی بندی کہا ہے، تمہاری بیوی کو اللہ نے اپنی بندی کہا ہے کہ میری بندی پر تم جو ہے ایسا ظلم نہ کرو، تم ظلم کے پہاڑ نہ توڑو، تم جو ہے صرف نمک تیز ہونے پر تم جو ہے ایسے جاتے ہو گھر میں جیسے کہ طوفان آ گیا ہے۔ توجہ کرنا، اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ بیوی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری بندی ہے، اس کا خیال رکھو۔ وہ سو گیا، بھوکا سو گیا، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جو ہے اپنی بیوی کو کچھ نہ کہوں کیونکہ یہ خدا کی بندی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، میرے بھائیوں توجہ کرنا، وہ کہتے میں سویا ہوا تھا، مجھے رب تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تو نے میری بندی کو معاف کر دیا، میں نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیا۔ تو خیر، ایک بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نیت، تو میں بات بتا رہا تھا وظیفے کی، یاد ہے یا نہیں ہے؟ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ تنگ دستی ہے، رزق میں وسعت ہو جائے، اس لیے کہ ہم جو ہے توقع رکھتے ہیں، بندوں پر توقع رکھتے ہیں تو بندے توقع پر پورے نہیں اترتے، تو اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ توقع رکھو، میں سب چیزوں کے اندر پورا اتروں گا، اس لیے جو بھی معاملہ ہو رب کے اوپر چھوڑتے جاؤ۔ یاد رکھیں، وظیفے وغیرہ الگ چیز ہے، میں ان کی تاثیر کو مانتا ہوں، تعویذ کی تاثیر کو مانتا ہوں، میں دم کی تاثیر کو مانتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں دم کا انکار کرتا ہوں، وظیفے کا انکار کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ ان سب چیزوں میں اگر طاقت رکھی ہے تو میرے رب نے رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ رب نے رکھی ہے۔ بیٹا دینے والا کون ہے؟ رب ہے۔ بیٹی دینے والا کون ہے؟ رب ہے۔ مال دینے والا کون ہے؟ رب ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، کہ تعزیت کہتے بھی اسے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہو کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، اور وہ جو چلا گیا ہے بھائی حافظ قاسم صاحب، وہ بھی اللہ کے تھے، ہم بھی اللہ کے ہیں۔ ہر چیز کا مالک رب ہے، رب چاہے تو ہمیں دنیا میں رکھے، چاہے تو نیچے رکھے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں، حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے، اس کے گھر میں برتن دھونے والی ایک خادمہ بھی ہے، برتن دھونے والی خادمہ نے برتن رکھا، کچھ الماریوں کے نیچے رکھ دیا، کچھ اوپر والے خانے میں رکھ دیا۔ جب مالکن آئی، اس نے اوپر کے خانے والے برتن کو نیچے خانے والوں میں رکھ دیا اور نیچے والے برتنوں کو اوپر والے خانے میں رکھ دیا، تو کوئی خادمہ یہ نہیں کہہ سکتی، نکرانی یہ نہیں کہہ سکتی میں نے برتن دھوئے تھے، اوپر والے خانے میں جب برتن رکھے تھے اور نیچے والے خانے میں برتن رکھے تھے، آپ جب آئے ہیں اوپر والے خانے کے برتن کو نیچے رکھ دیا ہے، نیچے والے خانے کے برتن
گردن کو اوپر رکھ دیا ہے، آپ نے تبدیل کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ نہیں کہہ سکتی، وہ نوکرانی ہے، وہ خادمہ ہے، مالکن چاہے تو برتن الٹ پلٹ کرتی رہے، مالکن سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم رب کے بندے ہیں، ہم اپنے مالک نہیں، رب ہمارا مالک ہے۔ رب چاہے تو ہمیں دنیا میں رکھے، چاہے تو قبر کے خانے میں رکھے، اسے یاد رکھیں۔ تو دوسری چیز، پہلی چیز میں عرض کر رہا تھا نیت کے متعلق میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں، اب میں بات دوسری کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک چیز کا وجود ہے تو پھر اس کے اوپر انعام ملتا ہے، وجود نہیں ہے تو انعام نہیں ملتا۔ رب تعالیٰ فرماتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، سید الاولین نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب آدمی نیت کر لے گا اللہ اجر عطا کر دے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا انسان گناہ کیے ہوئے، بہت گناہ کیے ہوئے، حدیث شریف میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے گناہ ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے زمین بھر گئی، اتنے ہو گئے کہ گناہ بادل تک پہنچ گئے۔ حالانکہ کوئی انسان اتنے گناہ نہیں کرتا، انسان ویسے جو گناہ کرتا ہے وہ دو وجہ سے کرتا ہے۔ اب میں یہ بات عرض کر کے پھر میں یہ حدیث کی طرف آتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا انعام دیا ہے۔ دو وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک تو اس لیے گناہ کرتا ہے کہ بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مایوس ہو کر گناہ کرتا ہے کہ جہنم آئے گی دیکھ لیں گے، جنت آئے گی دیکھ لیں گے۔ اور دوسرا اس وجہ سے گناہ کرتا ہے کہ جناب بخشش تو میری جیب میں ہے، بخشش تو میری جیب میں ہے، بس رب تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر بندے کو معاف کر دیتا ہوں، نماز پڑھیں گے تب بھی معافی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی معافی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے، موبائل میں اگر آپ جناب والا وہ گانا بھرتے ہیں، جب اس کو چلاتے ہیں تو گانا چلتا ہے، جب تلاوت بھرتے ہیں تو تلاوت چلتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا، میں نے جو آیت پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جیسے انسان کوئی چیز چکھتا ہے، یہ رب نے ایسے فرمایا ہے۔ حالانکہ پورے قرآن مجید کے اندر، پورے قرآن مجید کے اندر جو ہے رب نے موت کا ذکر بارہا کیا ہے، آخرت کا ذکر بارہا کیا ہے، ہر صفحے پر کیا ہے، ہر رکوع میں کیا ہے، ہر ورق پہ کیا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے قیامت آ چکی ہے۔ اس طریقے سے رب تعالیٰ نے بار بار مثالیں دے کر بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ میں نے ان سب چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے، میں قیامت برپا کر دوں گا اور قیامت آ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اور بڑے عجیب انداز میں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں خدا نے قیامت کو بیان کیا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے قیامت آ چکی ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ اس آیت میں رب تعالیٰ نے عجیب بات کی ہے کہ ہر عالم سمجھ سکتا ہے، ہر جاہل سمجھ سکتا ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ رب نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اعمال میٹھے ہوں گے، موت کا مزہ بھی میٹھا آئے گا، اعمال کڑوے ہوں گے، موت کا مزہ بھی کڑوا آئے گا۔ اس لیے اعمال، موت کا مزہ ایسے نہیں ہے کہ مر جانا ہے، ایسے نہیں ہے آخرت میں چلے جانا ہے۔ آپ تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، آپ جب جاتے ہیں کھیتی کرتے ہیں، آپ اگاتے ہیں، اگر گندم اگاتے ہیں گندم اگتی ہے، کپاس اگاتے ہیں کپاس اگتی ہے۔ آپ جو چیز جو کام جیسے کرتے ہیں ویسے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کپاس بوئی ہو، گندم اگ جائے، گندم بوئی ہو، کپاس اگ جائے۔ موبائل ہے، موبائل میں آپ بھرتے ہیں، گانا بھرتے ہیں، جو چیز بھرتے ہیں، جب اس کو چلاتے ہیں آپ نے گانا بھرا ہوا ہے، جب اس کو چلائیں گے تو گانا چلے گا۔ آپ نے تلاوت بھری ہوئی ہے، جب اس کو چلائیں گے تلاوت چلے گی۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے گانا بھرا ہو تلاوت چل جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اعمال جہنم والے ہوں قبر میں جنت آ جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس بات کی طرف توجہ کریں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آنکھوں کے ساتھ زنا کرتے رہیں، آپ آنکھوں کے ساتھ جو کچھ دیکھتے رہیں اور قبر میں جنت کے مناظر نظر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جن کے دیکھنے سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ گو ولولے تو دل کے مجبور کرتے ہیں، مگر اے خدا گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا میرے بھائیوں، میرے دوستو،
میں جس بات کی طرف آ رہا ہوں، ایک بات تو یہ ہے کہ گناہ آدمی اس لیے کرتا ہے، مایوس ہو کر گناہ کرتا ہے، اور دوسرا گناہ اس لیے کرتا ہے کہ جناب والا کہ اب تو جو ہے جنت ہمارے قدموں میں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جنت قدموں میں بھی نہیں ہے، اور جنت ایسے بھی نہیں ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاولین نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اتنا گناہ کر لیے ہے کہ جناب والا اس سے زمین بھر گئی ہے، حالانکہ اتنے گناہ تو کوئی نہیں کر سکتا کہ جس سے زمین بھر جائے، اتنے گناہ تو کوئی نہیں کر سکتا جس سے جناب والا کہ جو ہے وہ بادلوں تک پہنچ جائے، لیکن آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ معافی مانگے گا اور اگر وہ میرے سامنے سر سجدے میں رکھ کر پشیمانی کے ساتھ پیشانی سر سجدے میں رکھ کر جو ہے فرش پہ پیشانی رکھ کر وہ معافی مانگتا ہے، وہ اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں، میں نے بہت تیری نافرمانی کر لی ہے، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب میں اعلان کرتا ہوں میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اب میں اعلان کرتا ہوں میں اماں ابا کا احترام کروں گا، اب میں اعلان کرتا ہوں میں اپنے سینے کے اندر جو ہے کینے کو ختم کر لوں گا، بغض کو ختم کر لوں گا، حسد کو ختم کر لوں گا، تکبر سے ختم کر لوں گا، اپنی آنکھ کو غلط جگہ پر نہیں دیکھوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ نے صبر سنا ہے، صبر اسے کہتے ہیں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کر لے، جنت عبادت والوں کو ملتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر والوں کو ملتا ہے۔ آپ نے صرف اتنا سنا ہے، توجہ کرنا، لیکن آپ ایک اور صبر سنیں، اور صبر کسے کہتے ہیں؟ آپ صرف سنتے ہیں کہ جناب والا کوئی پریشانی آ جائے، فوتگی آ جائے تو صبر کر لے۔ بعض لوگوں کو صبر کا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ رونا آ جائے صبر کے خلاف ہے، نہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ رونا آ جائے شاید یہ صبر کے خلاف ہے، پریشان ہو جانا صبر کے خلاف ہے، نہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف کیا ہے کہ انسان زبان سے یہ نہ کہے کہ اے اللہ ابھی تو نہیں مرنا تھا، یہ ابھی مر گیا ہے، یہ تو نوجوان تھا۔ حافظ قاسم صاحب نوجوان تھے۔ میرے بھائیوں، رب کو پتا ہے کس وقت کس نے مرنا ہے، اس لیے جیسے موت کا وقت متعین ہے، موت کا طریقہ بھی متعین ہے، موت کا وقت متعین ہے، جو رات قبر میں آنی ہے باہر نہیں آنی، اس کو صبر کہتے ہیں کہ انسان جزا فضا نہ کرے، کوئی جملہ ایسا نہ کہے جو صبر کے خلاف ہو، ورنہ رونا آ جانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، پریشان ہو جانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ایک صبر تو یہ ہے جو آپ نے سنا ہوا ہے۔ میں ایک دوسرے صبر کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دوسرا صبر کیا ہے؟ آپ رات کی تنہائی میں بیٹھے ہیں اور جناب والا آج کل کیونکہ موبائل کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، آپ فیس بک چلا لیتے ہیں، فیس بک چلائی ہوئی ہے، چیز دیکھ رہے، کوئی چیز دیکھ رہے، یوٹیوب چلائی ہوئی ہے، کوئی چیز دیکھ رہے، اور ادھر جو ہے ایک تصویر آ جاتی ہے یا ویڈیو آ جاتی ہے، ننگی اور فوش تصویر آ جاتی ہے، عورت کی تصویر آ گئی ہے، ننگی تصویریں آ گئی ہیں۔ اب وہاں پر امتحان شروع ہو گیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے ان لوگوں کے سامنے مومن ہے یا میرے سامنے بھی مومن ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے وہاں بھی صبر ہے۔ آپ نے سمجھا ہوگا شاید تکلیف پہنچ جائے تو وہاں صبر ہے، نہیں، یہاں بھی صبر ہے، یہاں بھی صبر ہے۔ آپ صبر کر گئے کہ اے اللہ میں اپنی نگاہ سے حرام کو نہیں دیکھتا، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جن کے دیکھنے سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ وہ ولولے تو دل کے مجبور کرتے ہیں، مگر اے خدا تیری خاطر گلے کا گھوٹنا منظور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کمر جھک کے بسلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب والا ہمارا دل نہیں لگتا نماز کے اندر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، دل لگنا کہاں ہے فرض تجھ پر؟ تیرا تو فرض دل لگانا، لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری، نہ پڑھ امر غیر اختیاری کے پیچھے، عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے، آدھی کو بھی نہ چھوڑ ساری کے پیچھے۔
اس لیے بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، بیکار ہے پھر سے تیرا دل لگانا، لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری، نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو یاد رکھ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ عشق کے آداب ختم ہو جائیں گے، یہ آج کل جو مجازی عشق چل پڑا ہے اور آج کل جو یہ میڈیا کے اوپر فوج فلمیں چل پڑی ہے، اس لیے میرے بھائیوں یہ بے حیائی کا زمانہ جو چل پڑا ہے، یہ فحاشی کا زمانہ جو چل پڑا ہے، آنکھ کے اندر حیا جو ختم ہوتی جا رہی ہے، اسی کی وجہ سے تمام کام خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اس میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاتا، جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا دیکھو ایک نیت ہے، دوسری توبہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان توبہ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ اے اللہ آج تک جو مجھ سے گناہ ہوتے رہے اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب میں گناہ کے قریب نہیں آؤں گا، اب میں تیرا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں میرے دوستو وہ صرف دل میں خیال کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف یہی نہیں کہ اس کے گناہ ختم کر دیے ہیں، صرف یہی نہیں میں نے اس کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ میں نے ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس لیے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، رب کی رحمت بہت وسیع ہے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈال، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ اس لیے یہ بھی نہ سوچو کہ جناب والا کہ میں نے صبح توبہ کی تھی اب تو ٹوٹ گئی ہے، اب میں توبہ کیسے کروں، اور گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی، توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستو یاد رکھیں یہ وقت ہے کہ ہم رب کو منا لیں، یہ وقت جو ہے جنت سے قیمتی وقت ہے، اس وقت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، دنیا ہیچ ہے جنت بھی ہیچ ہے۔ یاد رکھیں یہ جو وقت میرے اور آپ پر گزر رہا ہے کہ آنکھ میں نور باقی ہے، سانس چل رہی ہے، زبان کہہ رہی ہے، کان سن رہا ہے، یاد رکھیں یہ وقت جو ہے جنت سے بھی قیمتی وقت ہے۔ بہت سے جنتی بھی جا کر وہاں پر پچھتائیں گے، جنت میں جا کر پچھتائیں گے، کہاں جائے گا آپ کو تو جنت مل گئی ہے، آپ کیوں پچھتا رہے؟ وہ کہیں گے جو ہم نے زمانہ وہاں پر چھوڑ دیا تھا، وہ ہم نے جو زمانہ ختم کر دیا تھا، وہ زمانہ جو ہے کاش کہ وہ جو تھوڑے سے لمحات وہ جو ہم نے ضائع کر دیے تھے وہ بھی ضائع نہ کرتے تو شاید جنت میں اس سے بھی اعلیٰ درجے میں آتے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو اس یہ وقت ہے، ایک بزرگ کے قبر کے قریب سے ایک بزرگ گزر رہا تھا، اکثر میں سنایا کرتا ہوں، اس لیے یہی بات واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ توجہ کرنا، اس بزرگ نے دیکھا کہ قبر والا قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے کہا کیا بات ہے، اللہ نے کیسا مرتبہ مقام عطا کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں 80,000 مرتبہ قرآن پڑھ چکا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 80,000 مرتبہ قرآن پڑھ چکا ہوں۔ توجہ کرنا، لیکن ایک بات سن لو، دنیا والے کو کہا جو دنیا میں چل رہا تھا، جو باہر کھڑا ہوا تھا، اس نے اس کو کہا کہ جناب ایک میری بات سن لو۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جناب والا کہ میں جو ہے 80,000 مرتبہ قرآن پڑھ چکا ہوں، لیکن میں تلذذ کے لیے پڑھ چکا ہوں، لیکن میں لذت کے لیے پڑھ چکا ہوں، میں تکلیف کے لیے نہیں پڑھ رہا، کیونکہ قبر میں جنت تو مل گئی ہے، ترقی ہے جنت نہیں مل سکتی، جہاں پر تو کھڑا ہے وہاں پر ترقی ہے جنت ہے، جہاں پر دنیا ہے، اس لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جنت سے قیمتی زندگی ہے۔ یاد رکھیں کیونکہ یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، یہاں پر ایک ایک قدم پر نیکی ہے، ایک ایک بات پہ نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت اچھی کرے، ہم سب کی قبر اچھی کرے۔ یقین جانیے یہ لمحات بہت قیمتی لمحات ہے، اس سے زیادہ اور قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے میں 80,000 کا مرتبہ کا پڑھا ہوا تجھے دیتا ہوں، تو مجھے 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر تو مجھے بخش دے، اس لیے کہ میرا 80,000 مرتبہ پڑھا ہوا کوئی فائدے کا نہیں، تیرا 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنا زیادہ فائدے کا ہے۔ اسے یاد رکھیے کہ جو ہے کیونکہ یہی زندگی ہے، جنہوں نے جو بنانا ہے، اگر جنت بنانی ہے تو بھی یہی زندگی ہے، جہنم بنانی ہے تو بھی یہی زندگی ہے، رب کو منانا ہے تو بھی یہی زندگی ہے، نہیں بنانا تو بھی یہی زندگی ہے، بعد میں پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ 50 سال کے بعد یہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے مجھ سمیت ایک بندہ بھی زندہ نہیں ہوگا، لاکھوں سال قبروں میں سونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں میرے دوستو لاکھوں سال محشر میں
انتظار کرنا پڑے گا، آقا کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے، یہ میرا ایمان ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ لیکن شفاعت کس کو ملے گی؟ شفاعت کس کو ملے گی؟ جو نماز پڑھے گا۔ میرے آخری جملے یاد رکھنا، اگر پوری بات آپ کو یاد نہ رہے، پوری تقریر یاد نہ رہے، ڈرتے رہو کہ قہار ہے، امید میں رہو کہ غفار ہے۔ اس لیے ڈرنا بھی ہے، امید میں بھی رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا، اور یہ نہیں سوچنا کہ جناب والا میں نے بیٹی کی شادی کرانی ہے، کرا لوں، میں بیٹے کی شادی کرانی ہے، وہ کرا لوں، میں بیٹے کو کاروبار سنبھال دوں، پھر مسلح ہوگا، پھر تسبیح ہوگی، پھر میں ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ کس نے کہا ہے کہ تو ساری شادیاں کرا لے گا پھر تجھے موت آئے گی؟ تجھے کس نے کہا ہے تو سارے کام کر لے گا پھر تو مرے گا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہی تو دیکھنا ہے۔ رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ عبادت کیسی کرتا ہے، رب دیکھنا چاہتا ہے بچے کے ہاتھ سر پہ ہاتھ کیسے رکھتا ہے، رب دیکھنا چاہتا ہے یتیم کے ساتھ کیسے رہتا ہے، رب دیکھنا چاہتا ہے نماز کیسے پڑھتا ہے، رب دیکھنا چاہتا ہے عبادت کیسے کرتا ہے، رب دیکھنا چاہتا ہے شادی بیاہ کیسے کرتا ہے، رب دیکھنا چاہتا ہے یہ غریبوں پہ رحم کیسے کرتا ہے، رب دیکھنا چاہتا ہے ہمسایوں کے ساتھ کیسے سلوک ہے، رب دیکھنا چاہتا ہے بہن کے ساتھ کیسے کرتا ہے، ہمشیرہ کے ساتھ کیسے کرتا ہے، ماں کا خیال کیسے کرتا ہے، باپ کا خیال کیسے کرتا ہے، ہمسائے کا حق کیسے رکھتا ہے، رب دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، رب اسی کا امتحان لے رہا ہے کہ اپنی بہو کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ جناب والا میرا داماد اچھا ہو جو میری بیٹی کے ساتھ بہتر ہے، جب اس کی بہو آتی ہے تو وہ اپنے رویے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تمہیں آزما رہا ہوں۔ تو اپنی بیٹی کا خیال کرتا ہے، جو تیرے گھر میں آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ سر سجدے میں رکھنے کا حکم ہے، بغلوں کو کھولنے کا حکم ہے۔ توجہ کرنا، بغلوں کو کھولنے کا حکم ہے۔ جب وہ سر سجدے میں رکھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، رش ہے، لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں، قرآن کا حکم، شریعت کا حکم جو پہاڑوں پہ نہ بدلا، شریعت کا حکم جو کسی جگہ پر نہ بدلا، لیکن وہ یہاں پر بدل گیا ہے۔ خدا کہتا ہے عبادت میری کر رہا ہے، سجدہ میرا کر رہا ہے، میرے سامنے سر جھکا رہا ہے، میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ سجدہ ایسی عبادت ہے جب انسان سر سجدے میں رکھتا ہے تو ایسے سمجھے اس نے خدا کے قدم پہ سر رکھ دیا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا حکم ہے خدا کا، وہ حکم جو پہاڑ پہ نہ بدلا، جو آسمان پہ نہ بدلا، جو ستاروں کے نہ بدلا۔ خدا کا حکم یہاں بدل گیا ہے کہ نماز میری پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے پڑھ رہا ہے، مسجد حرام میں پڑھ رہا ہے، لیکن سجدہ کرتے وقت حکم تو یہ تھا، دیکھنا میری طرف، بغلوں کو کھلا رکھنا۔ سجدہ کرنے کے وقت حکم تو یہ تھا کہ جناب کونی کو اوپر رکھنا، لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ میرا ہے، سر میرے سامنے جھکائے ہوئے ہے، عبادت کر رہا ہے۔ بڑی مقدس عبادت ہے، بڑی مطہر عبادت ہے، بڑی عظمت والی عبادت ہے، اتنی بڑی عظمت والی عبادت کہ خدا نے مسجد کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ جہاں پر نماز پڑھی جائے اس کو مصلی کہتے ہیں، جہاں پر سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ خدا نے کہا اب میں نے نام کو تبدیل کر دیا ہے، اب اس کو مسجد کہو، مصلی نہ کہو۔ حالانکہ وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں تو وہ جگہ کا نام تو مصلی ہے، مسجد نہیں ہے، لیکن خدا نے تبدیل کر دیا کہ میں نے نام بھی تبدیل کر دیا ہے۔ کیوں کہ اس نماز کے اندر مسجد زیادہ، اس نماز کے اندر جو ہے جو سجدہ ہے وہ عظمت والا ہے، لیکن جب تو سجدہ کرنے لگتا ہے خدا کہتا ہے اب جب تو نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ اور لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، اور جناب والا اگر تو کونی کو کھلا رکھے گا، میری شریعت پہ عمل تو ہوگا، میرے سامنے سجدہ تو ہوگا، لیکن کسی کو کونی لگ جائے، خدا کہتا ہے اب گوارا نہیں ہے، اب میں نے حکم تبدیل کر دیا ہے کہ اپنی کونی کو بند کر لو اور سجدہ کرو، تاکہ میرے سجدے کے وقت کسی کو کونی لگ جائے۔ خدا کہتا ہے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔
کسی کی زمین دبانے کی بات نہیں، سر سجدے میں رکھو تو خدا کہتا ہے کسی کو کونی لگ جائے، کسی بندے کو یہ گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر حقوق اللہ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، حقوق العباد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، پھر دعا کریں۔ ٹائم کو نہیں